جب اخیب نے سنا کہ نبوت مر گیا ہے تو اخیب اٹھا تاکہ یزریلی نبوت کے پاکستان کو جا کر اس پر کیا کر لے؟ قبضہ کرنے کے لیے اداسی ختم ہو گئی ہے، ساری کمزوری اس کی چلی گئی، سارے دکھ اس کے ختم ہو گئے ہیں، اس کو ایک ہی دکھ ہے یہ پاکستان مجھے مل جائے۔ اور ملکہ نے جو کھیل کھیلا، نبوت کو مروا ڈالا، اور اس کہتی ہے اس پر قبضہ کرنے کے لیے اٹھ، اور قبضہ کرنے کے لیے اٹھا، اور اس پاکستان کے اندر پہنچا، خدا کا روح ایلیا پر نازل ہوا۔ ہاللیلویہ۔ اس سے پہلے میں ایلیا کی بات پڑھوں، نکالیں عیسائیہ 58 باب، عیسائیہ 58 باب پہلی آیت کو پڑھیں۔ عیسائیہ چیپٹر 58 ورس 1، عیسائیہ 58 باب پہلی آیت۔ گلا پھاڑ کر چلا، گلا پھاڑ کر، یہ پرستش کے لیے نہیں کہا جس کو ہم کہتے ہیں شاید گیت گانے کے لیے کہا گیا ہے، گلا پھاڑ کر چلا دریغ، اچھا جی، نرسنگے کی مانند اپنی آواز، نرسنگے کی مانند اپنی آواز کو بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا، اور یعقوب کے گھرانے پر، یعقوب کے گھرانے پر ان کی بدی اور خطاؤں کو کیا کر دے؟ ظاہر کر دے۔ چپ نہ رہ، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر۔ گیت گانے کے لیے نہیں کہا گیا تو اس حوالے میں نہیں، اور بہت کچھ کلام میں پرستش کے حوالے سے کہا گیا، یہاں منادی کرنے والوں کو کہا گیا ہے، کیا کہا گیا؟ گلا چلا، دریغ نہ کر، اور میرے لوگوں پر کیا کر دے؟ ان کی گناہوں، ان کی خطاؤں کو کیا کر دے؟ ظاہر کر دے۔ ہاں، بیگ پکڑ، بائبل پکڑ اور مٹھیاں مٹھیاں گلا نہ کر۔ جو منادی بنتی ہے، جو گناہ پر ہتھوڑا لگانا ہے، کیونکہ اس کا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے جو پتھر دلوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیتا ہے۔ گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، خوب چلا، میرے لوگوں پر ان کی خطائیں ظاہر کر۔ ایلیا کیا کرتا ہے؟ وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وقت کی ملکہ حکومتی مشینری کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، زوراوروں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، بد اور بدکاروں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اس کے منہ میں خدا کا کلام ہے اور وہ خوب منادی کرتا ہے۔ پہلا سلاطین جو یہی باب ہے 21واں آیت نمبر 17 ہے، اور خداوند کا یہ کلام ایلیا کی شپی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیب سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے کو جا، دیکھ وہ نبوت کے پاکستان میں ہے، جس کو منوایا ہے، جس کے لیے پلاننگ کی ہے، جس کو قتل کرایا ہے، جو اس کی خواہش تھی اسی کھیت میں چلا گیا، اسی پاکستان میں ہے، اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے۔ خدا سب کو جانتا ہے، بولیے خدا سب کو جانتا ہے۔ خدا شریروں کی راہ کو نابود کر دے گا، ان کے راستے طور طریقے جو کچھ ان کے ذہن دل میں چل رہا ہوتا ہے خدا کو پتا ہوتا ہے۔ خدا کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، اس کے دل، اس کی آنکھوں، اس کے کانوں، اس کے ذہن میں کیا ہے، انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ خدا نے اپنا کلام اپنے بندہ ممسوح مرد خدا ایلیا کے منہ کے اندر رکھا کہ جا، جس کو قتل کرایا ہے، جو اس کی خواہشیں تھی اسی کے پاکستان میں ہے، اور جا کر اس سے کلام کر۔ کیا کلام کر؟ 19ویں آیت، تو اس سے یہ کہنا خداوند یوں فرماتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا؟ تو اس سے یہ کہنا خداوند یوں فرماتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے۔ پولیٹیکل گیم، بدی کا کھیل، قبضہ کرنے چھیننے کا کھیل، جس پر حق نہیں ہے اس کو پلان کرنے کا کھیل، اس پر نظر رکھنے کا کھیل، اس کو حاصل کرنے کا کھیل، خطرناک کھیل ہے۔
اور کہتے ہیں ہم نے فتح پالی، نبوت کو راستے سے ہٹا دیا، جھوٹے گواہ شریر گواہ کھڑے کر کے اس کو ختم کروا دیا ہے، ہم جیت گئے ہیں۔ خدا نے کہا تم جیت گئے ہو، ایلیا جا کر بتا اس فتح اور جیت کے پیچھے تمہارے لیے لعنت ہے، اس جیت میں تم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اس لیے چرچز کو توڑنے والے، کلیسیا پر سیاست کرنے والے، سیاسی کھیل کھیل کر خدا کی بیٹے اور بیٹوں کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کی عدالت ہوگی۔ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، خدا سب کچھ جانتا ہے، خدا کی نظر سب چیزوں پر ہے۔ بعض فتوحات ایسی ہیں جن کے پیچھے کیا ہے؟ لعنت چھپی ہوئی ہے۔ لوگ فتح کا جشن مناتے ہم جیت گئے ہیں، اور یہ جو پولیٹیکل گیم انہوں نے جیتی ہے، جو 21واں باب ہے 8ویں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، جو اس نے سارا کچھ یہ گیم کھیلی اور جھوٹے گواہ کھڑے کیے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو 19ویں سے آگے 24ویں تک یہاں سزا سنائی ہے ایلیا نے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں جو پہلا سلاطین 22واں باب کی 24ویں آیت میں ایک اور نبی ظاہر ہوا ہے، میکایا نے دوسری بار نبوت کی، اور اس دن جنگ لڑنے جا رہا تھا یہ بادشاہ، اور کہا آج تو جنگ لڑنے جا رہا ہے تو واپس نہیں آنا، آج کام تمام ہو جائے گا، اور جیسے نبوت کے خون کو کتوں نے چاٹا تھا آج تیرا خون چاٹا جائے گا۔ اس نے ایزبل ملکہ کے خلاف بھی یہ نبوت کی میکایا نے، ان کے بیٹے یورام کے خلاف بھی یہ منادی کی، لوٹنے والوں، چھیننے والوں، بدی کے منصوبے بنانے والوں، جو حق پر سچ پر میرے سچے لوگ ہیں انہیں نقصان پہنچانے والوں، تم ان پر فتح پالو گے۔ تو میری بیٹیوں میری بیٹوں، یسوع مسیح کلیسیا کا مالک ہے، جس نے کلیسیا کے لیے صلیب پر اپنا لہو بہایا، اور وہ دمشق کی راہ پر اعمال نامہ باب وہ سول سے کہتا ہے اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے، میں کلیسیا کا مالک ہوں، تو میری کلیسیا کو ستاتا ہے، جو میری کلیسیا کو، جو حق اور سچ پر میرے ایماندار لوگ ہیں کوئی ان کو باندھے گا، میں اس کی عدالت کروں گا۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ تو یہاں ان کے لیے عدالت کی گئی، اور میکایا نے نبوت کی کہ ایزبل جس کھیت میں جو اس کا کھیت تھا، نبوت کا جو کھیت تھا، اب اسی کھیت میں، اسی کے تاکستان میں ملکہ کتے تیرا خون چاٹیں گے، اور وہ وہاں پر ہی قتل ہوئی، وہاں پر ہی کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اس کے بیٹے یورام کا بھی قتل ہوا، ان کا خون بھی کتوں نے چاٹا۔ خدا نے سزا دی تھی ایلیا کے وسیلہ سے کلام کر کے کہ جو شہر میں میرے محل میں گھر میں جہاں کوئی ہو، کتے ان کا خون چاٹنے کو پہنچیں گے۔ سو لوگ سمجھتے ہم نے جیت لی ہے گیم، ہم نے فتح پالی ہے، کبھی بدی کا سہارا لے کر فتح پانے کی کوشش نہ کریں۔ Don't be a part of game of blame. Don't be part of political game. Don't be a part of evil game. جو گندی گیمیں ہیں، گناہ کے کھیل ہے، سیاسی کھیل ہے، خدا اس کے کام، اس کے لوگوں کو نقصان پہنچانے والا کھیل ہے، اس کا کبھی حصہ نہ بنے۔ اگر آپ گناہ پر، غربت پر، بدی پر، بری خواہشوں پر فتح پانا چاہتے ہیں، خدا اور کلام خدا کا سہارا لیں۔ ہاللیلویہ، آپ کا سہارا لیں، وہ آپ کو فتح دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس کے لیے انتھک آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑے گی، اس کے لیے صرف پرچی نہیں بھیجنی پڑے گی، پرچی بھیجیے تو سانو برکت مل جانی، اس کے لیے شفایتی دعا ہوگی لیکن وہ وقتی طور پر آپ کو فائدہ دے گی، لیکن جس دن کسی شخص کے برے کام پھر سامنے آئیں گے وہ اس کی وقتی برکت پھر اڑ جائے گی، کیونکہ خدا شفایت کرنے والے کو کہہ دے گا اس کے کام نہیں صحیح۔ یہی دعا سن کے میں نے ایک دفعہ رحم کر دیا ہے۔ یعقوب اس نے بڑی محنت کیا، اس نے فرشتے کو پکڑ دیا اور کہا میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک تو مجھے برکت۔ ہنا بار بار جاتی، ہر سال جاتی ہے، انتھک محنت ہے، اس کا دھیان خداوند پر ہے، اس کا ایمان زندہ خدا پر ہے۔ اور اس نے ایک دن جنگ کو جیتنا ہے، وہ انتھک محنت کرے گی، خدا کی طرف رخ کرے گی، اس کو پکارتی رہے گی، اور ایک دن آ جائے گا، اور واقعی اس کی زندگی میں ایک دن آ
آ گیا جب اس کے سارے مسائل ختم ہو گیا. ہاللیلویا. ہنسپن کا خاتمہ ہو گیا. ایک دن آیا جو فتح کا دن تھا, ایک دن تھا جو برکت کا دن تھا, لیکن اس نے خداوند پر توکل رکھا ہے, خداوند کی طرف چلتی رہی ہے. اسماعیل اور اخیب کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ پانے کے لیے بدی کے اندر جاتے ہیں. رہتے ہی بدی میں ہے تو طریقے بھی بدی کے آئیں گے. کئی دفعہ ہمارا سفر لمبا ہو سکتا ہے, کئی دفعہ ہارنے کا یا یہ محسوس کرنے کا میں اکیلا ہوں, یہ کوئی بات نہیں بن رہی ہو سکتا ہے ہمیں. So Moses fight for 39 years. 39 برس, 40 برس کا اس کا محل میں وقت گزرا. 40 برس بھیڑے چرانے اور 40 برس اس نے قوم بنی اسرائیل کو واپس لا کر انہیں آگے لے جانا تھا. وہ فرعون کے ساتھ اس کی جنگ تھی, گندے گلیز ناپاک ماحول کے ساتھ اس کی جنگ تھی, فرعون کے ساتھ, بت پرستی کے ساتھ, جادوگروں کے ساتھ اس کی جنگ تھی. لیکن اس نے 39 سالوں کے اندر اپنے آپ کو پاک رکھا خدا کے لیے. 40واں سال, ایک سال آ گیا ہے جو اس کی فتح کا سال بننے والا ہے, اور 40واں سال وہ سال ہے جب وہ قوم اسرائیل کو کامیابی کے ساتھ مصر میں سے نکال کر لے آیا. اور ایک ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک لمبا ٹائم گزارنا پڑے اور مشکل حالات میں سے خدا غلبہ دے سکتا ہے. پریز گاڈ, ہاللیلویا. تو جس پر ہمارا حق نہیں ہے اس پر نظر نہ لگائیں. صرف اخیب ہی نے کچھ چھینا, اس بل نے کچھ چھینا, یا ہم بھی کچھ چھینتے ہیں؟ ہم کیا کیا چھینتے ہیں؟ جس پر ہمارا حق نہیں ہم اس پر کس طور پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہے. اور جس پر ہمارا حق نہیں ہم اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں یا کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر خدا نبوت کے کھیت کا اگر کوئی چرائے تو خدا اس کی عدالت کرتا, اگر خدا کا کوئی چرائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ آئیں ذرا چلتے ہیں پرانے عہد نامہ میں آخری کتاب ملاکی کی کتاب, ملاکی کی کتاب تھرڈ چیپٹر ہے. اچھا میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں آیت نمبر 8 کو. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ سوال پوچھا خدا نے, کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو. اخیب نے, اسبل نے ٹھگا, چھینا, قبضہ کیا جس پر حق نہیں. وہ دیا کی اور ہدیہ ہی کیوں نہ ہو جس پر ہم قبضہ کرتے ہیں, جس کو ہم خدا سے چھینتے ہیں, جس کو پر ہمارا حق نہیں ہے اور اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. 25,000 اگر سیلری ہے تو 2500 پر نظر نہ رکھے, 25,000 میں سے 2500 دیا کی ہے, اس پر نظریں نہ لگائیں, اس کو سامنے رکھ کر پلان نہ کریں کہ ایدہ بل تارنا ایدہ سودا لینا, ایک میں فلانے کام نہیں رکھنا ہے نا بھائی. وہ خدا کا ہے, اس پر پلان نہ کریں, اس پر منصوبے نہ بنائیں, اس پر قبضہ کرنے کی نہ سوچیں, اس کو چھیننے کی کوشش نہ کریں. وہ آپ کے اختیار میں ہے لیکن وہ آپ کا نہیں ہے. خدا کو دینے کے بارے میں, خدا کے کاموں میں خرچ کرنے کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بولیں بائیں ہاتھ میں تو پہلو دس لے. بیوی اپنے شوہر سے اگر مشورہ لیتی ہے, اس کو بتاتی ہے, کماتی وہ ہے, اس کے اندر اس کا وہ رائٹ ہے جو کماتا ہے, یہ نہیں ابا دیتا ہے باقی ساری فیملی مارک. اسی کی دین ہے تو بکرے بکرے دین. بائیں ہاتھ والے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں, بائیں سائیڈ اچھی نہیں ہے, یہ یاد رکھ لیں. دائیں طرف والوں سے میں کہوں گا آؤ میرے باپ کے برگزیدو, اس بادشاہی کو لے لو جو بنائے عالم سے پیش کر تمہارے لیے کی گئی بنائی گئی ہے. بائیں ہاتھ والوں سے کہے گا
اے ملونو میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جو میں تم کو بائیں ہاتھ سے بچائیں اپنا پیسہ جو دہیجی کا پیسہ جو ہدیے کا پیسہ ہے. بائیں ہاتھ کون ہے آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے اس سے بچنا ہے. تو بائیں ہاتھ کو پہلے دس لینا میں دین لگی ہوں میں دین لگا ہوں تو انہیں تو کہنا رہن دے پر. کیا کوئی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے کی اور ہدیہ میں. پس غور کرے ہو پس تم سخت ملعون ہوئے. ملعون ہوئے یعنی کہ میری تاڑے تے کیے لعنت. اخیب چرائے ایزبل چرائے نبوت کا کھیت تو اس کی فتح کو خدا لعنت میں بدل دے. ہم خدا کا چرائے تو ہمارے لیے پرنسپل اور ہے. تو فتح پانے والے بہت دفعہ کہتے ہیں ہم جیت گئے خدا سے, ہم نے فتح پا لی, ہم نے نہیں دینا اس کو. خدا کو بھی پتہ ہی سارے حالات کی چلنے پہ. سو جو ہمارا نہیں دہیے کی ہدیے پر آپ کا حق نہیں, وہ حق خدا کا ہے, اس پر قبضہ نہ کریں, اس پر نظریں نہ لگائیں اور اس کو استعمال نہ کریں. آپ کا حق نہیں ہے, اس کے لیے پلان نہ کریں. وہ اخیب کا ایزبل کا کھیت پاکستانی اس پر پلان کیوں کرتا ہے, اس کے لیے پریشان کیوں ہوتا ہے, اس پر قبضہ کرنے کیوں جاتا ہے, اس پر فتح کیوں پانا چاہتا ہے؟ فتح پالے گا تو خدا کہتا ہے میں تجھے لعنت دیتا ہوں. سو آج ہم نے سیکھا ہے بہت ساری انسان فتوحات پا لیتا ہے, بعض فتوحات کے پیچھے کیا چھپی ہوئی ہے؟ لعنت چھپی ہے. جس پر ہمارا حق نہیں اس پر پلان نہ کریں, اس پر قبضہ نہ کریں, اس پر نظر نہ رکھیں, اس پر سوچ بچار نہ کریں. 25,000 میں سے 2500 سیدھی سیدھی دائی کی ہے, 20,000 سیلری جس کی اس کا 2,000 پکا کھلا ہوا ہے, اس کو پلان نہ کریں, وہ سائڈ پر کریں. 18,000 پر پلان کریں, 23,000 یا جو بھی بنتا ہے تو اس پر پلان کریں. 30,000 ہے, 3,000 دہی کی ہے, 27,000 پر پلان کرے. 3 پر پلان نہ کرے, محل پر پلان کرے, اپنے گھر پر پلان کرے اور دہنی طرف دیکھے, رائٹ سائڈ پر کھڑا ہو جائے. بائیں ہاتھ سے بچیں, بائیں ہاتھ سے بچائیں, دہنی طرف آ جائیں. اور اس کے یہ ہم جو اس گیم کے اندر ہیں اور شیطان اس گیم کے اندر ہمیں پھنسایا ہے, وہ کہتا ہے نہیں تو دبا کے رکھ, تو قبضہ کر کے رکھ. لیکن یہ برکتوں کا راز ہے. بس آخری بات میں آپ کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں. پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. پوری دہیے کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں کیا ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. خدا کو مجھے اب سبوں کو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے بندہ بخشے.